آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور جب آپ سورس آف پاور ہیں، آپ کائنات سے نکل کر لامکان میں چلے گئے، کائنات تھم گئی، کائنات تھم گئی۔ سپیڈ بڑی بڑی تیز ہو سکتی ہے، یہ مت بات کریں آج کل سپیڈ کتنی تیز کس چیز کی ہے، سپیڈ بڑی بڑی تیز ہے، یہ موبائل فون آپ کے پاس ہے، سگنل آتے ہیں، قریب ترین جو ٹاور ہوتا ہے نا اس کے سگنل آپ کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیے آپ کے موبائل نے یہ بھی طے کرنا ہے کہ یہ نمبر بلاک ہے کہ نہیں بلاک، ایس ایم ایس کا کون سا پیکج لگا ہوا ہے، اور پیکٹ ڈیٹا کون سا آن میں نے کیا ہوا ہے، کون سا میں نے کیا، یہ سارا 2-3 سیکنڈ سے بھی کم میں طے نہیں ہو رہا ہوتا۔ اور پھر جب وہ آپ تھوڑا آگے چلے جاتے ہیں، اس ٹاور کی رینج ختم ہوتی ہے، نیا ٹاور آ جاتا ہے، پچھلا ٹاور اگلے کو سگنل دے رہا ہوتا ہے، یہ اتنی جلدی کیسے ہو جاتا ہے؟ آپ کا کمپیوٹر سیکنڈز میں نہیں، مائکرو ملی نینو سیکنڈز پہ جا کے کام کر رہا ہے۔ تو یہ تو میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جبریل امین علیہ السلام وہاں پر رک جاتے ہیں، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج فرمائی، حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا تھا، اور اس وقت کفار بہت زیادہ ظلم و ستم کرتے تھے، تو یہ ایک تسکین قلب کے لیے سفر معراج کروایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا لاٹھی زمین پر پھینک دے، لاٹھی پھینکی وہ اژدہا بن گیا، حضرت موسیٰ کو ڈر لگا، فرمایا اٹھا لو یہ لاٹھی، یہ دوبارہ لاٹھی بن جائے گی جو اژدہا ہے، تاکہ پریپیئر ہو جائے، جادوگروں سے مقابلے سے پہلے تیاری ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بروز قیامت شفاعت فرمانی ہے اور سارے عجائبات اور مشاہدات کرنے ہیں، تو انہیں پہلے یہ سارا کچھ دکھا دیا گیا کہ اس دن پورے عزم و استقلال کے ساتھ شفاعت کر سکے۔ تو یہ معراج شریف کی بہت سی لاجکس ہیں، اور انسان جب ان سب کو پڑھتا چلا جائے وہ حیران رہ جاتا ہے کہ بلا شبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم سب سے افضل ہیں اور سب سے بڑھ کر ہیں، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج یہ انسان کے دماغ میں آنے والی بات نہیں ہے، بس یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ اپنی بے بسی کو، جس چیز پہ آپ کا کنٹرول ہے اس کو، اور جس چیز پہ کنٹرول نہیں ہے اس کو ہمیشہ مد نظر رکھا کرے۔ ریممبر ون تھنگ ان یور لائف، بی ماڈسٹ، عاجز رہیں، آپ دنیا کے شہنشاہ نہیں ہیں۔ عاجزی والی بات کریں، عاجزی والی ٹور اختیار کریں، انداز میں عاجزی رکھیں۔ دیکھا کیا ہوا ترکی میں؟ دیکھیں دنیا کی تاریخ میں حادثات اور قدرتی آفات تو بھری پڑی ہیں، اور کچھ ایسے بھی حادثات اور قدرتی آفات آئیں کہ بہت بڑی آبادی صفحہ ہستی سے مٹ گئی، ختم ہو گئی، بلینز چلے گئے۔ اور پھر سائیکیٹرسٹ کے مطابق یہ جو زلزلہ ہوتا ہے نا، جو اس سے بچ بھی جاتا ہے نا، اس کو ٹراما بہت سخت ہوتا ہے، وہ ساری زندگی وہ خواب اس کو آتے رہتے ہیں، حزن و ملال، انگزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن کا وہ شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایسے مناظر دیکھے۔ مناظر دیکھ رہے ہیں نا آپ، وہ چھوٹی بچی ہے، اوپر سے ملبہ گرا ہوا، اس نے اپنے بھائی کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا، اپنے بھائی کو وہ بچا رہی ہے، وہ منظر وہ ریکارڈ ہو گیا ہے۔ اور ایک باپ ہے، اس کو نکالا، باپ کی لاش نکل رہی ہے تو اس کا بیٹا نیچے وہ نکلا تو زندہ ہے، تو باپ نے اوپر آ کے وہ ملبہ باپ پہ گر گیا، بچہ اس نے بچا لیا۔ ابھی منظر جب دیکھے گا انسان تو وہ سوچتا ہے کہ اس کی بے بسی ہے، اور پھر وہ جو واقعہ ہوا انسان کے اندر تک جھنجھوڑ دیتا ہے کہ وہ ماں حاملہ تھی، اس نے ملبہ گرا تو بچے کو جنم دیا، جنم دیتے ساتھ ہی ماں بھی گئی، پورا خاندان چلا گیا اس کا، صرف وہ اکیلا وہ جو بچہ ہے نیو بورن وہ زندہ ہے۔ تو انسان کے ذہن پہ ایسے واقعات پھر چپک جاتے ہیں۔ یاد رکھیے اسلام کا مطلب سلامتی اور ساتھ فرما برداری ہے، کو ڈاؤن، اطاعت۔ ایسے موقع پہ اپنے ذہن کو بھٹکنے نہیں دینا، عقیدے کو خراب نہیں ہونے دینا۔ زلزلوں کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ سب سے پہلا زلزلہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں آیا تھا، جب قابیل نے حابیل کو ہلاک کیا تھا، زمین کانپی تھی، 7 دن تک زمین پہ زلزلہ رہا تھا۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا، چٹان پہ لٹایا، زلزلہ آیا تھا، عرش اور کرسی ہل گئے تھے، آسمان پر یہ جو سورج ہے یہ اپنی جگہ سے ہل گیا تھا اور آسمان سرخ ہو گیا تھا، اور فرشتوں نے یہ عرض کی تھی کہ اے اللہ، اگر اللہ کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ان کو بناتا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پہ بھی زلزلہ آیا تھا، انہوں نے اس اونٹنی کو مار دیا تھا
اس اونٹنی کو جو نشانی تھی زلزلہ آیا. شعیب علیہ السلام کی قوم پہ زلزلہ آیا. یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے, حق پورا نہیں دیتے تھے, زلزلہ آیا ان کے اوپر, حق پورا دو. اصحاب فیل کے اوپر جو کعبہ گرانے کے لیے آیا تھا اس پہ بھی زلزلہ آیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 70 بندے لے کر گئے کوہ طور پہ, یہ 70 وہ تھے جنہوں نے گائے کی پوجا نہیں کی تھی, اوپر گئے اپنے 70 بندوں سے کہا کہ اب پاکی حاصل کرو, روزہ رکھو, اور پھر وہ بادل آیا, سب نے سجدہ کیا اور اللہ کا کلام سنا. اللہ نے فرمایا یہ کرو, یہ نہ کرو, اور پھر یہ فرمایا کہ جو گناہ ہوا ہے نا اس کی توبہ پہ جانیں لی جائیں گی, اپنے آپ کو قتل کرنا ہے. تو جب وہ بادل چھٹ گیا, ان 70 نے کہا کہ باقی باتیں ہیں, لیکن یہ جو توبہ پر جان لینے کا کہا گیا نا, ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک اعلانیہ رب کو دیکھ نہیں لیں گے. اسی وقت زلزلہ آیا, سارے کے سارے مر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ریکویسٹ کی, اللہ کی بارگاہ میں عرض کی. اللہ نے فرمایا میری شان یہ ہے, سنیں, میری شان یہ ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں اور کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا, وہ اللہ ہے. اور میری رحمت کی شان یہ ہے کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے, دنیا میں ہر مسلمان, ہر اطاعت گزار, ہر نافرمان کو گھیرے ہوئے ہے. اور ایک زلزلہ اس وقت بھی آیا تھا, نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی, کفر چھٹ گیا, ظلمت دور ہوئی, نور ہی نور آ گیا, زلزلہ آیا. یہ کسرا کے 14 کنگرے گر گئے تھے, اور کعبے کے اندر جو بت تھے اوندھے منہ گر گئے تھے. اور ایک زلزلہ تب آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تھے, ساتھ ابو بکر صدیق ہیں, عمر فاروق ہیں, عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. ہلا کوہ جو یہ احد پہاڑ تھا, حضور نے اسے ٹھوکر مار کے فرمایا تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. اللہ اس نظر کی اس طاقت پہ قربان جو اس دن بھی دیکھ رہے تھے شہید کون ہے. حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں بھی زلزلہ آیا, زمین کانپی, عمر فاروق اعظم نے درہ نکال کے زمین کو مارا اور کہا کیوں ہلتی ہے, کیا عمر نے تیرے پہ عدل نہیں کیا؟ تو میرے محترم سامعین کرام, یہ زلزلہ, بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب زنا کو حلال سمجھا جائے گا, شراب پینے لگیں گے اور گانے باجے کو مشغلہ بنا لیں گے, اللہ کی غیرت کو جوش آئے گا اور زمین کو حکم ہوتا ہے کہ وہ زلزلہ برپا کر دے. Now what is actually this earthquake? You know the science, جیولوجی, یہ earthquake کیا ہے؟ یہ بہت بڑی ایک اس کی لاجکس بتائی جاتی ہیں. ٹیکٹونک پلیٹس ہوتی ہیں زمین کے نیچے, غور سے سنیے گا آپ سمجھ لیں گے. I try to be soft. ٹیکٹونک پلیٹس ہوتی ہیں. What is tectonic plates? It's a very big solid rock, a mass, thousands of kilometers. یہ بہت بڑی ایک چٹان سمجھ لے زمین کے نیچے ہے, کئی ہزار کلومیٹر بڑی, اور یہ مسلسل ہلتی رہتی ہے. اٹ از ان کانسٹنٹ موشن, موو کرتی رہتی ہے. اور جب یہ 2 موو کرتی کرتی سٹک ہو جاتی ہیں, یہ میرے پاس یو ایس جیولوجیکل سروے کی تحقیق ہے, USGC کی مصدقہ ہے. یہ جب موو کرتے کرتے آپس میں سٹک ہو جاتی ہیں, پھنس جاتی ہیں, اب یہ ہل نہیں پاتی, تو سٹریس پیدا ہوتا ہے. اور یہ سٹریس جب فرکشن سے تیز ہو جاتا ہے تو انرجی ریلیز ہوتی ہے. یہ انرجی لہروں کی صورت میں ارتھ کو ہلا کے رکھ دیتی ہے, اس کو زلزلہ کہا جاتا ہے. اچھا, یہ تو بات سائنس نے کہہ دی, ٹیکٹونک پلیٹس ہیں, ہلتی ہے, یہ تو ریزن ہو گئی. وہ اس وقت کیوں خاص ہلتی ہیں, اس جگہ پر کیوں ہلتی ہیں, کب تک ہلتی ہیں, مسلسل ہلتی کیوں نہیں رہتی؟ یہ سب اللہ رب العزت کی قدرت ہے. All these parameters are under the control of omnipotent Allah. بتا دو زلزلے کا مرکز کیا ہے, ایپی سینٹر کیا ہے, بتایا جا سکتا ہے. زلزلے کی شدت کیا ہے, 7.2 بتایا جا سکتا ہے. زلزلے کی گہرائی کیا ہے, بتایا جا سکتا ہے. لیکن ثابت کر دو, کوئی سائنس یہ بتا دے زلزلہ کب آئے گا. No science can predict and avert. سائنس نہیں بتا سکتی زلزلہ کب آئے گا اور کس طرح آئے گا, کتنی تباہی کرے گا. سائنس نے بتا تو دیا کہ ٹیکٹونک پلیٹس کی یہ موومنٹ ہے, لیکن اسلام بتاتا ہے کہ کیا کرو گے تو زلزلے نہیں آئیں گے. یہ اسلام بتاتا ہے نا, کیا کرو گے تو زلزلے نہیں آئیں گے. These guidance are from Islam. کہ دیکھ ہے بندے, حضرت شعیب علیہ السلام کے دور میں زلزلہ آیا, ناپ تول میں کمی تھی. حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں زلزلہ آیا, نبی کی نافرمانی تھی, اور حضور نے فرمایا انتظار کرو سرخ آندھیوں کا,
زمین میں دھنس جانے کا، زلزلوں کے آنے کا، صورتیں بدل جانے کا۔ کب؟ جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا، جب بندہ اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، ماں کو چھوڑے گا، جب لڑکا اپنے دوست کی بات مانے گا، باپ کی بات نہیں مانے گا، جب گانے باجوں کی کثرت ہو جائے گی، جب شراب عام ہو جائے گا، جب مسجدوں میں شور ہوگا، جب امانت دبا لی جائے گی، جب بعد میں آنے والے پہلے والوں کو برا بھلا کہیں گے۔ کیا چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ زلزلے کب آئیں گے؟ جب یہ برائیاں پھیلتی چلی جائیں گی۔ اور پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت کو تم چیلنج نہیں کر سکتے، اس کی جباریت، قہاریت کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اے بندے تو بڑی ترقی کر گیا ہے، مانتے تو بڑی ترقی کر گیا ہے، تیری بنائی ہوئی جیمز ویب ٹیلیسکوپ وہ آسمان پر گئی ہے، ٹیلیسکوپ ہے 13.6 بلین لائٹ ایئرز پر دیکھ رہی ہے اس وقت، یہ 13.6 ارب نوری سال پر دیکھ رہی ہے، بڑی ترقی ہے۔ تیرا بنایا ہوا X-15 جہاز یہ سپر سونک نہیں ہے، ہائپر سونک ہے، یہ آواز کی سپیڈ سے 5 گنا تیز اڑتا ہے، یعنی 4250 کلومیٹر، 4250 میٹر مائلز پر آور کی سپیڈ سے۔ اور سپر کمپیوٹر جو ٹینیسی میں پڑا ہوا ہے، اوک ریجز نیشنل لیبارٹری میں، فرنٹیئر سپر کمپیوٹر ہے یہ، اور اس کی کیلکولیشن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ 1 سیکنڈ میں 1 کوانٹلین کیلکولیشن کرتا ہے، کھربوں 1000 کے اوپر 6 کی ویلیو ہے۔ اتنی ترقی کر گیا، تو نے صحرا میں جدید شہر بنا لیے، تو نے سمندر کی تہ میں نئی عمارتیں بنا لی، لیکن یاد رکھ اپنی بے بسی کو اور اوقات کو یاد رکھ، تیری ساری آکڑ اللہ کی پکڑ کے آگے ختم ہے، کیوں؟ وہ مالک ہے۔ لا تعلق نہ ہو اپنے رب سے، قبر و حشر کے معاملات کو یاد رکھ، مرضی نہ مرضی اسی کی چلنی ہے۔ جب مدینے میں زلزلہ آیا تھا تو حضور نے فرمایا تھا تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم اپنی خطاؤں پر معافی مانگو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خط لکھا زلزلے کے حوالے سے اپنی حکومت کو، کہا یہ زلزلہ جب آ جائے اس کے جھٹکے سزا کے طور پر آتے ہیں، تم صدقہ و خیرات کرتے رہا کرو۔ تو میرے محترم سامعین کرام، زلزلہ ہمیں کتنا بڑا سبق دے کر جاتا ہے۔ پہلا سبق تو یاد رکھیے گا، your life can change in a split second without you even anticipating or expecting۔ 1 سیکنڈ میں آپ کی زندگی بالکل بدل سکتی ہے، اندازہ بھی نہیں ہے، قیاس اور گمان بھی نہیں ہے۔ سارے سپنے خواب لے کر سوتے ہو، اچانک سب